اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوستان محترم، پچھلے 2 جمعوں سے جمعۃ المبارک سے ہم ماہ رمضان المبارک کی فضیلت پر ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارا جو ہے وہ وہاں تک پہنچا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے خیمے اتفاق سے باہر نکلا، خیمے اعتکاف سے باہر نکلا، تمہیں اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، قرضے کا کوئی معاملہ تھا۔ بس اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لیا اور میں آپ کو بتا نہ سکا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس میں 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات کو تلاش ہے۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سال بھر قیام کرے رات کو، وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ان پر رحم کرے، ان کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو اگر بتا دیا گیا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، اس کی نشاندہی کر دی جائے، تو یہ لوگ غفلت میں پڑ جائیں گے، ان میں وہ تجسس نہیں رہے گا، وہ شوق نہیں رہے گا۔ جہاں تک لیلۃ القدر کا تعلق ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں ہے، اور انہیں یہ بھی علم ہے کہ رمضان کی آخری راتوں لیلۃ القدر ہے، تو یہ بھی علم ہے کہ 27 رات ہے، 27ویں رات ہے لیلۃ القدر کی 27ویں رات۔ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس بات پر، کس وثوق سے یہ کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی یہ رات
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جب اس کی صبح ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے، تو اس وقت نکلتے ہوئے سورج کی کرنیں نہیں ہوتی اور وہ تھال کی مانند ہوتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے۔ یہ اس کا نشان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کون سی نشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پھر دوبارہ اسی بات کو ارشاد فرمایا۔ دوستان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک مجھے لیلۃ القدر کا علم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی رات ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 27ویں شب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس کیسے علم ہے؟ آپ کیسے اس وثوق کے ساتھ کہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کی، 7 زمینیں پیدا کی، 7 دن بنائے، 7 دنوں میں ہی مہینہ گردش کرتا ہے۔ انسان کو 7 چیزوں سے پیدا کیا، انسان کو 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ انسان 7 چیزیں کھاتا ہے، 7 چیزوں پر سجدہ کرتا ہے۔ اور شیطان کو بھی 7 پتھر مارے جاتے ہیں۔ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطان کو 7 ماری جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہو یا حج کیا ہو تو ان کو معلوم ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو 7 کنکریاں ایک شیطان کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی ذہانت سے اس چیز کو بھانپ لیا، اسے ہم نہیں بھانپ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس رات کو تلاش کرنا چاہے اسے 27ویں شب کو تلاش کرے۔ لیلۃ القدر 27ویں ہی شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جلوہ نماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ جو رات ہے یہ بہت ہی اہم رات ہے۔ اس رات کی یہ بڑی فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر کی تعین کا علم اٹھا لینا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لحاظ سے سودمند تھا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت کی فضیلت بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے، 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، اور آج کل اوسطاً عمر 60-70 برس ہے۔ اگر کسی مسلمان کو 40 سال تک رمضان المبارک کے قیام کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو وہ خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس مسلمان نے کتنے سال کی عبادت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ لیلۃ القدر میں دعا مانگنے کے حوالے سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں نے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ کہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف۔ اس میں دنیا نہیں مانگی گئی، اللہ سے معافی مانگی گئی۔ عبادت کی 4 اقسام اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھا جائے، اور خانہ کعبہ میں 24 گھنٹے عبادت کرنے کا جمکٹا لگا رہتا ہے۔ ہر وقت کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ خالی ہو جائے، حرم خالی ہو جائے، دونوں حرم
چاہے وہ مدینہ پاک کا ہے، چاہے وہ بیت اللہ شریف کا ہے۔ دراصل مختلف افراد کے مختلف طبع ہوتے ہیں، ان طبع کے مطابق، طبیعت کے مطابق کچھ لوگوں کو اللہ کے گھر کے چکر پر چکر لگانا پسند ہے، ان کو لطف محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں بیت اللہ کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے سر کو نیچا کر کے اللہ کو یاد کرنا پسند ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفل پہ نفل پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں رکوع و سجود سے لذت نصیب ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد اپنے ہر سانس کے ساتھ کرتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے مطابق عبادت کی قسمیں مقرر کر دی۔ ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کو سنت مبکدہ اور علل کفایہ قرار دیتے ہیں۔ اگر محلے میں ایک آدمی مسجد میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اعتکاف دراصل دنیا کٹ کر تنہائی میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا اہتمام ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، مگر جو لذت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی نسبت سے اعتکاف کو حاصل ہے، وہ کسی دوسرے دنوں میں کہاں میسر آ سکتی ہے۔ تو گویا اعتکاف رمضان المبارک کی فضیلت کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، بعد میں کسی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ بڑی پتے کی بات ہے۔ جو کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو یہ بات اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اگر وہ 10 سال اعتکاف کرتا ہے وہ ایک طرف، اگر اس کی آپ نے حاجت روائی کی، اس کے کام آ گئے، وہ ایک طرف۔ جو آدمی اللہ کی رضامندی کی خاطر اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، گویا اس نے 2 حج اور عمرے کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی دوسری فضیلتوں کا ذکر فرمایا، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کی آخری تاریخ آتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ بھگن ہو رہا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں دل لگا کر آپ عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دوستو، میں نے قرآن مجید سے بھی اور حدیث مبارک سے بھی رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی، کیونکہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور ہماری طرف سے رمضان المبارک جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور شاعر تھے، خواجہ صاحب، انہوں نے اپنے ایک شعر میں ایک قصہ بیان کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں بلبل جو ہے وہ رو رہی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ اے بلبل، تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ موسم بہار جا رہا ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر رونے کا کیا کام ہے، یہ تو پھر آ جائے گا، اگلے سال دوبارہ آ جائے گا، آپ کیوں روتی ہیں؟ یہی تو غم کھائے جا رہا ہے کہ میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ شاید میں اگلے سال ہوں یا نہ ہوں، یہ تو آئے ہی آئے گا میرے دوستو۔ اسی طرح ہم سب ہیں، ہمیں کیا معلوم ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ رمضان المبارک جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسافر ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ رمضان نے تو پھر آ جانا ہے، مسافر تو ہم لوگ ہیں
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اندر کو سنواریں۔ ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست اپنے اندر کو نہیں سنوارتے، باہر کو سنوارتے۔ بات اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک آپ اندر کو نہیں سنوارتے۔ جو شخص اپنے اندر کو سنوار لے گا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائے گا۔ جب وہ راضی ہو جائیں تو کائنات کی ہر چیز اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حاضر ہے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوتا تو اس بندے کی دنیا بیکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کریں۔ یہ عبادت، یہ نوافل، یہ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ اپنے والدین کے خدمتگار نہ بنیں۔ جب آپ خدمتگار بن جائیں گے، آپ کے گھر میں اللہ نے حج بنایا ہو، آپ اپنے والدین کا احترام کریں۔ آج کل لوگ احترام نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اولین فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی، میں آواز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ ماں کی یہ فضیلت اتنی بڑی ہے، اللہ پاک نے ماں کو ایسا مقام عطا کیا ہے کہ کائنات میں اور کسی عورت کو ایسا مقام عطا نہیں کیا۔ تمام عورتوں کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو جنت اس طرح نہیں کہ آپ عبادتیں کریں، آپ کی عبادت اس وقت تک منظور نہیں ہوتی جب تک آپ کی ماں راضی نہیں ہوتی، آپ کا والد راضی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل ہوں کی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔